اس میں یاجوج ماجوج کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ذوالقرنین جو تھے انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یاجوج ماجوج نے زمین میں فساد مچایا ہوا ہے، تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کچھ اجرت دیں، آپ یاجوج ماجوج سے ہمیں بچا لیں۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے اجرت کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ نے مجھے وسائل دیے ہیں ان وسائل کے ہوتے ہوئے مجھے تمہاری کمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کیا؟ بلغ بین السدین، آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرہ۔ دو پہاڑ تھے، ان کے درمیان وادی کو نا سیسا بھر کے، لوہے کو پگھلا کے سیسا بھر کے راستہ بند کر دیا ان کا۔ قرب قیامت میں نازل نکلیں گے وہ، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ نکل آئیں گے اور ایک دوسرے میں گھسے ہوئے ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے۔ حدیث میں اس کی تفصیل آئی ہے کہ قرب قیامت میں یاجوج ماجوج نکلیں گے اور زمین میں فساد مچائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان سے جنگ کریں گے اور ان کو قتل کر دیں گے، اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اتنی کثرت سے ان کے لاشیں ہوں گی کہ پوری دنیا متعفن ہو جائے گی بدبو سے۔ تو پھر اللہ بارشوں کو برسائے گا اور ان کی ندی نالوں میں دریاؤں میں ان کی لاشوں کو ڈالا جائے گا، بہہ جائیں گے یہ، اور اس طرح سے ختم ہوں گے یہ۔ اب ایک بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہیں کون؟ دوسرا سوال یہ ہیں کہاں؟ ہیں کون؟ انسان ہیں، شرپسند انسان ہیں۔ اس سے آگے اللہ نے ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ کہاں ہیں یہ بھی نہیں بتایا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو اشکال کیا جاتا ہے کہ آج تو سیٹلائٹ کے ذریعے سب چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ پوری دنیا میں ایک ایک ذرے کو دیکھ لیا گیا ہو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس قوم کو چھپایا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، دیوار چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں چاٹتے ہیں، جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم کل دوبارہ شروع کریں گے، کل اس کو ختم کر دیں گے، تو وہ دوبارہ اللہ اس کو ویسے ہی بنا دیتے ہیں جیسے پہلے دن تھی۔ تو ایک دن آئے گا یہ کہیں گے انشاءاللہ کل یہ دیوار ختم ہو جائے گی، تو جس دن یہ انشاءاللہ کا لفظ کہیں گے اگلے دن یہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یہ زمین میں نکل جائیں گے۔ تو زمین میں ایک جگہ پر اللہ نے ان کو چھپایا ہوا ہے، اور ویسے بھی اس سے پہلے یہ دریافت ہو نہیں سکتے، کیونکہ اگر پہلے یہ دریافت ہو گئے تو پھر تو حدیث کی مخالفت ہو جائے گی نا۔ تو پہلے نہیں دریافت ہوں گے، جب ان کے نکلنے کا ٹائم جو اللہ نے رکھا ہے اسی ٹائم پہ یہ نکلیں گے اور زمین میں مار دھاڑ شروع کر دیں گے، بہت زیادہ فساد مچائیں گے، لڑائی کریں گے۔ تو بہت کثرت سے ہیں، مگر کہاں ہیں؟ اللہ نے اس پہ پردہ ڈال دیے۔ اسی صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، حقیقت کے لحاظ سے کیا ہیں؟ بشر، انسان ہیں۔ بھوک بھی لگتی ہے آپ کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح بھی فرمایا، آپ کی اولاد بھی ہوئی، آپ کے بھی والدین ہیں، تو وہ تمام لوازمات جو بشر اور انسان کے ساتھ ہوتے ہیں وہی لوازمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تھے۔ فرق کیا ہے کہ آپ کو اللہ نے پیغمبر بنایا اور پیغمبروں کا بھی سردار بنایا، سب سے افضل بشر۔ تو اس لیے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ آپ کو انسان مانا جائے اور اللہ کے بعد سب سے افضل ترین مانا جائے۔ جنہوں نے آپ کا درجہ گھٹایا وہ بھی غلو کا شکار، اور جنہوں نے بڑھا دیا وہ بھی، یعنی جو حدود ہیں ان حدود سے بڑھا دیا وہ بھی غلو کا شکار ہیں۔